تاریخی آثار ہماری عظمت رفتہ کی یاد دلاتے ہیں۔ ادبی تصانیف اور ادارے علمی عظمت کا ثبوت ہوتے ہیں۔ سرزمین دکن نے ایسی شخصیات اور ہستیوں کو پروان چڑھایا جو آگے چل کر دنیائے علم و ادب کے مینارۂ نور ثابت ہوئے۔ علم و ادب کے آسمان پر درخشاں ستارے کی مانند چمکتے ہوئے دوسروں کو منزل کا پتہ دیتے رہے۔ ایسی ہی نابغۂ روزگار ہستیوں میں ایک نام ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور کا آتا ہے۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ زور صاحب ایک انسان نہیں، فرشتہ تھے، اور ان کے کارنامے ایک نہیں 20 ہیں۔ دکن کے ذرے ذرے سے محبت کی، جیسا کہ میں نے کہا، اس محبت کا حق بھی ادا کر دیا ہے انہوں نے۔ زور صاحب نے جو ہے اردو تنقید کی بھی خدمت کی، لیکن بنیادی طور سے وہ محقق تھے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو خلوص، محبت، رواداری اور انسانی عزت و توقیر کے جویا تھے۔ یہ ان بلند قامت شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہے جنہوں نے 20ویں صدی کے آغاز سے اردو ادب کی خدمت شروع کی۔ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، انجمن ہی نہیں بلکہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ علم ان کی زندگی ہے، تحقیق ان کی عبادت ہے، اور لسانیات ان کی تسبیح ہے، اور صوتیات ان کی مناجات ہے۔ وہ ہمہ جہتی شخصیت ہے۔ سید غلام محمد شاہ قادری زعام اور بشیر النساء بیگم کے سپوت ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور 7 دسمبر 1904 عیسوی کو حیدرآباد کے محلے شاہ گنج میں پیدا ہوئے۔ 4 سال کی عمر میں نانا انوار اللہ خان فضیلت جنگ نے بسم اللہ پڑھائی اور کائست پاٹھشالہ 12 گلی میں شریک کرایا گیا۔ مدرسہ مفید الانام سے مڈل کا امتحان کامیاب کیا۔ اس کے بعد جامعہ نظامیہ سے مولوی کے نصاب کی تکمیل کی۔ خانگی طور پر 1921 عیسوی میں میٹرک کا امتحان کامیاب کیا۔ سٹی کالج سے انٹرمیڈیٹ اور جامعہ عثمانیہ سے BA کے امتحان میں امتیازی کامیابی حاصل کی۔ 1927 عیسوی میں MA کے امتحان میں ساری جامعہ میں اول آئے۔ 1927 عیسوی ہی میں حکومت حیدرآباد کی جانب سے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے PhD کی تعلیم کے لیے یورپ بھیجا گیا، اور وہاں ان کے تحقیق کا موضوع تھا اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ اپنی تحقیق کے لیے انہوں نے برٹش میوزیم کے کتب خانے اور انڈیا آفس لائبریری سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز اور یونیورسٹی کالج آف لندن سے صوتیات کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے پروفیسر ٹرنر سے لسانیات اور سنسکرت کا درس لیا۔ پروفیسر ٹرنر ڈائریکٹر اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز ڈاکٹر زور کے بارے میں رقم تراز ہیں۔ سید محی الدین قادری نے اپنے پچھلے مطالعے اور انڈو آرین تقابلی گرامر پر جو انہوں نے یہاں آنے کے بعد کام کیا، اردو کی تقابلی تاریخ کی بنیاد رکھ دی، جس کی بہت ضرورت تھی۔ انہوں نے نئی جہات کو کھولا، لسانیات میں، فونیٹکس میں، تنقید میں، اردو نثر کے اسالیب پر، اور پھر دکنیات سے جو ان کا عشق شروع ہوا ہے محمد قلی قطب شاہ سے، اس کے بعد وہ ان کی ساری زندگی پر حاوی رہا۔ اردو میں جدید لسانیاتی نقطہ نظر سے اس کے تجزیے کا کام، زبانوں کے عمل کو سمجھنے کا کام جو ہے
وہ زور صاحب نے کیا۔ ڈاکٹر زور 1930 عیسوی میں حیدرآباد واپس ہوئے۔ ان کی اعلیٰ تعلیمی قابلیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ میں بحیثیت ریڈر تقرر عمل میں آیا۔ اس وقت مولوی عبدالحق شعبہ اردو کے صدر تھے۔ 1945 عیسوی میں انہیں پروفیسر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 1945 عیسوی سے 1948 تک صدر شعبہ اردو رہے۔ صدر شعبہ اردو و فارسی کے ساتھ وہ فیکلٹی آف آرٹس اینڈ اورینٹل لینگویجز کے ڈین مقرر ہوئے۔ 1948 عیسوی میں ڈاکٹر زور کو دارالعلوم کالج کا پرنسپل بنایا گیا۔ 17 ستمبر 1960 عیسوی کو وظیفہ حسن خدمت پر سبکدوش ہوئے۔ چند ماہ بعد کشمیر کے وزیر اعلیٰ بخشی غلام محمد کی خواہش پر انہوں نے شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی کی صدارت قبول کی۔ 2 برس اس عہدے پر فائز رہے۔ اس دوران انہوں نے شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی کو وسعت دی اور اسے فعال اور کارکرد بنایا۔ ڈاکٹر زور کی شادی رفعت یارجنگ ثانی ضیاء الحق فصیح الدین احمد کی دختر تہنیت النساء بیگم سے 15 نومبر 1932 عیسوی کو عمل میں آئی۔ ڈاکٹر زور کو 9 اولادیں ہوئیں، 5 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ ایک وقت میں ایک کام نہیں بلکہ ہمہ قسم کے کام ایک وقت میں کرتے تھے۔ بچوں کو پڑھاتے بھی تھے، ہمارے چھوٹے بھائی رفیع الدین صاحب رضی الدین وغیرہ کو اردو پڑھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے کتابوں کا کام چلتا تھا، لکھنے کا کام چلتا تھا، لوگ آئے تو ان سے بات چیت ہوتی تھی۔ اس طرح سے ان کی مصروف ترین زندگی کہ ان کو تاریخی مقامات کا بڑا شوق تھا، اور وہ تاریخی واقعات ہم لوگوں کو اس طرح بیان کرتے جیسے ان کے آنکھوں دیکھا حال ہو۔ زور صاحب خاندان کی تمام لڑکیوں اور ہم 4 بہنوں کو بھی تعلیم کی اہمیت بتاتے تھے، لہٰذا ہماری بڑی بہن تہذیب نے ایم اے کیا اور دوسری 2 بہنوں نے بی اے کیا تھا، اور وہ مجھے آرکیٹیکچر کی تعلیم دلوائے تھے، جس کے لیے میں آج تک ان کی بہت مشکور ہوں۔ ڈاکٹر زور کو زمانۂ طالب علمی سے ہی علمی اور ادبی کاموں سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ روح تنقید ان کے زمانۂ طالب علمی میں 1925 عیسوی میں شائع ہوئی۔ 1926 عیسوی میں اس کا دوسرا حصہ روح تنقید حصے دوم و تنقیدی مقالات زیور طباعت سے آراستہ ہوئے۔ جب طالب علم تھے تو روح تنقید انہوں نے لکھی، اور پھر روح تنقید کا دوسرا حصہ شائع ہوا، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں تنقید نگاری کے بانی ڈاکٹر زور تھے۔ مغربی تنقید کو اردو میں متعارف کرنے کے ضمن میں ڈاکٹر زور کو اولیت حاصل ہے۔ اردو شہپارے ڈاکٹر زور کے محققانہ مزاج کی ترجمان ہے۔ جب وہ یورپ میں تھے تو وہاں کے مختلف کتب خانوں سے استفادہ وہ کرتے رہے، اور بہت سارا مواد ان کو دکنی ادب کے بارے میں ملا، تو وہ سارا مواد اکٹھا کر کے انہوں نے اس کو ترتیب دیا، اور اردو شہپارے کے نام سے وہ شائع ہوا۔ انتقادیات یا تنقید کے اصولوں کو یورپ کے جو تھے، روح تنقید میں زور صاحب نے سب سے پہلے انٹروڈیوس کیا، اور اس کی وجہ سے عثمانی یونیورسٹی کے طالب علموں میں تنقید نگاری کا فن آیا، اس کے زاویے ملے، اور یہ کتاب عثمانیہ کے علاوہ علی گڑھ اور یو پی میں بھی استعمال ہوئی۔ انہی کتابوں کو بعد کے تنقید نگاروں نے استعمال کیا۔ اور روح تنقید ایسی کتاب ہے جو تنقید اس زمانے میں آج لوگ پروفیسر ہونے کے بعد بھی معافی چاہتا ہوں ایسی کتابیں نہیں لکھ سکتے جیسے زور صاحب نے طالب علمی کے زمانے میں لکھا تھا۔ پہلی بار انہوں نے انگریزی مصنفین کے حوالے سے اور مشرقی مصنفین کے افکار اور ان کے ادبی تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کتاب تنقید پر لکھی تھی، تو اس طرح دونوں میدانوں میں ڈاکٹر زور نے کام کیا ہے۔ ڈاکٹر زور نے اردو لسانیات کو نظری اور عملی طور پر واضح کرنے کی کوشش کی۔
نظری لسانیات کی نمائندگی کرنے والی ان کی اہم کتاب ہندوستانی لسانیات ہے۔ ان کی تصنیف ہندوستانی صوتیات مطبوعہ 1930 عیسوی کو عملی لسانیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی کتاب اردو میں ہندوستانی لسانیات جو ہے ہم نے بی اے میں بھی پڑھی اور ایم اے میں بھی پڑھی، دوسری کتابیں بھی پڑھی جیسے روح تنقید، تو اس لحاظ سے ہم پوری طرح واقف تھے ایک اردو کے بڑے اسکالر کی حیثیت سے۔ زور صاحب کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اردو کے پہلے لسانیات کے ماہر ہیں جنہوں نے اردو کے آغاز کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا۔ ڈاکٹر زور نے لسانیاتی نظریات کے ساتھ ساتھ اصوات یا آوازوں کی بنیاد پر زبان کی شناخت کے عملی ثبوت پیش کیے۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے ہندوستانی فونیٹکس کو تاریخی اور تقابلی لسانیات کی ایک اہم کتاب قرار دیا ہے۔ لسانیات کا جو موضوع تھا وہ اردو کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس میں انہوں نے 2 کتابیں لکھی، ہندوستانی صوتیات اور ہندوستانی لسانیات۔ یہ سمجھیے لسانیات کے موضوع پر اولین کتابیں تھیں اردو ادب میں۔ اردو میں لسانیات کی یہ ابتدائی کتابیں عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی اہم اور مفید ہیں۔ لسانیات پر کام کرنے والا کوئی بھی محقق یا طالب علم زور صاحب کے کام کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ڈاکٹر زور کی کتابوں اور مضامین کی تعداد کافی کثیر ہے۔ اردو شہپارے، کلیات محمد قلی قطب شاہ، حیات میر مومن، داستان ادب حیدرآباد، دکنی ادب کی تاریخ، طالب و موہنی، ارشاد نامہ، سکھ سہلا، تاج الحقائق، معانی سخن، قصص خوب ترنگ، اردو شاعری کا انتخاب اور مرقع سخن ان کی چند اہم تصانیف ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ان کے کام بعض ایسے ہیں کہ غیر دلچسپ معلوم ہوتے ہیں، جیسے میر محمد مومن، لیکن آپ جب دکن کی تاریخ پڑھیں، اب یہ کتاب ادب کی نہیں ہے، زور صاحب تاریخ میں گئے ہیں، انہوں نے ایک ایک سند ڈھونڈ کے نکالی، ایک ایک تصنیف نکالی، ایک ایک مخطوطہ دیکھ لیا جس میر محمد مومن کا ذکر ہے، ایک ایک قبر کا کتبہ نوٹ کر لیا، سارے نشان، ساری روایات کو لے کر انہوں نے جو تاریخ لکھی ہے تو مختصر اور آپ کو شروع میں مزہ نہیں آئے گا، لیکن اگر اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زور صاحب کی تحقیق کتنی پختہ ہوتی ہے۔ زور صاحب کو بجا طور پر دکنیات کا امام کہا جاتا ہے، مگر اردو میں زور صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دکنی زبان کی قدر کرتے تھے بحیثیت ایک سورس لینگویج کے، اس حیثیت سے کہ اردو کی جڑیں دکنی میں ہیں، لیکن جو زبان لکھنے کلاس میں جو دیکھتے یا مضامین جو ہوتے اس کی جو اصلاح کرتے تھے، اعلیٰ درجے کی معیاری زبان دہلی یا لکھنؤ کی لکھنے پر وہ اصرار کرتے تھے، حیدرآبادی محاورے کو تحریر میں لانے نہیں دیتے تھے۔ انجمن ترقی اردو ہند کی فرمائش پر ڈاکٹر زور نے 1934 عیسوی میں علی ابراہیم کے تذکرے گلزار ابراہیم کی تنقیدی تدوین کا کام انجام دیا۔ کلیات محمد قلی قطب شاہ کی تدوین ڈاکٹر زور کا سب سے اہم اور بے مثال کارنامہ ہے۔ یہ کلیات ڈاکٹر زور نے کتب خانہ سالار جنگ حیدرآباد میں محفوظ 3 مخطوطات اور پروفیسر آغا حیدر حسن کے ایک قلمی نسخے کی مدد سے 3 سال کی کڑی محنت اور جانفشانی کے بعد مرتب کیا ہے۔ یہ معرکۃ الآراء تحقیقی کارنامہ اردو ادب میں ڈاکٹر زور کی غیر معمولی ذہانت، صلاحیت اور علمیت کا ناقابل تسخیر ثبوت فراہم کرتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کا جو انہوں نے کلیات ایڈٹ کیا اور جو اس پر تنقید لکھی، ان کا لگاؤ قلبی تھا محمد قلی قطب شاہ سے۔ اور ولی اورنگ آبادی کو پہلا شاعر سمجھا جاتا تھا، لیکن ڈاکٹر زور نے اور اس سے پہلے شمس اللہ قادری وغیرہ نے بھی یہ ثابت کیا کہ محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تھا۔ قدیم دکنی مخطوطات کی بازیابی کے ضمن میں زور صاحب نے جتنا اضافہ کیا اتنا کسی اور صاحب قلم سے ممکن نہیں ہو سکا۔ جو مخطوطات اور قلمی نسخے انہوں نے جمع کیے، میرا خیال سالار جنگ اور آصفیہ کے بعد ایسے نوادر ادارہ ادبیات اردو
کے کتب خانے میں ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، کئی جلدیں انہوں نے مخطوطات کے تذکروں پر شائع کیں۔ ان مینuscripts کو ادارے کی جانب سے ڈیجیٹلائز بھی کروایا گیا ہے، اور تقریباً ساری دنیا سے اسکالرز اس مینuscript سے استفادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زور کی ادبی دلچسپیاں مختلف النوع تھیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس مختلف موضوعات پر اظہار خیال ملتا ہے۔ انہوں نے تحقیق و تنقید، ترتیب و تدوین، تذکرہ نویسی، تاریخ، لسانیات، افسانہ نگاری اور شاعری جیسے ادبی میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ زور صاحب کی تاریخی افسانہ نگار کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ آج بھی آپ ان کو افسانوں کو پڑھیے تو وہ جو تاریخی دور ہے جس میں کہ یہ شخصیتیں، تاریخی شخصیتیں زندہ تھیں، تو وہ دور آپ کو زندہ تابندہ نظر آئے گا، اور ایسا معلوم ہوگا کہ وہ حقیقی زندگی سے معمور رہے۔ ڈاکٹر زور کے ادبی اکتسابات میں مضامین کی جیسی رنگا رنگی نظر آتی ہے۔ ایسا تنوع بہت کم کسی کے پاس نظر آتا ہے۔ اس کی مثال فن انشا پردازی پر ان کی تصنیف اردو کے اسالیب بیان ہے۔ ادبی تاریخ کی تدوین کا یہ بالکل ہی نیا تجربہ ہے۔ یہ کتاب 10 ابواب پر مشتمل ہے اور تقریباً تمام اہم تحریکات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ نثر کی ایسی تاریخ ڈاکٹر زور کی اپج اور جدت کی عکاسی کرتی ہے۔ ادارہ ادبیات اردو کا قیام ڈاکٹر صاحب کا غیر معمولی کارنامہ ہے۔ حیدرآباد میں اردو ذریعے تعلیم کی یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ کے فارغ نوجوانوں کی خدمات سے استفادے کے لیے یہ علمی انجمن قائم کی۔ جنوری 1931 عیسوی میں انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ادارہ ادبیات اردو کی بنیاد ڈالی۔ عبدالقادر سروری، عبدالمجید صدیقی اور نصیر الدین ہاشمی کا تعاون انہیں حاصل رہا۔ ادارہ کے اہم اغراض و مقاصد میں اردو زبان و ادب کی توسیع و اشاعت اور تحفظ، سرزمین دکن میں اردو زبان و ادب کا صحیح ذوق پیدا کرنا اور تصنیف و تالیف میں رہبری و مدد کرنا، عوام میں اردو کی تعلیم اور مطالعے کا شوق پیدا کرنا، اردو زبان و ادب کو وسعت عطا کرنا اور اس کو مختلف علوم و فنون سے روشناس کرنا، ملک کی تاریخ سے دلچسپی پیدا کرنے، قدیم آثار و ادبی شہپاروں کی حفاظت، ایک ایسا کتب خانہ قائم کرنا جس میں اردو کی بالعموم اور خاص طور پر دکن کی تمام تحریریں اور آثار محفوظ ہو سکے اور جس کا ایک حصہ اناث کے لیے وقف رہے گا۔ وہ طلباء اور طالبات جو مدرسے کو نہیں جاتے ان کو ڈائریکٹ امتحان دینے کے لیے ابتدائی اور پھر اس کے بعد منشی، فاضل اور ادیب کامل کے امتحانات اب بھی ادارہ ادبیات اردو سے منعقد ہوتے ہیں، جس کا نصاب مقررہ ہے۔ ادارے نے مقررہ نصاب رکھ دیا ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے کوئی بھی بچہ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اس قسم کا تجربہ پہلی مرتبہ، حالانکہ یونیورسٹی قائم ہو چکی تھی، 1918 میں جامعہ عثمانیہ کام کر رہی تھی، لیکن نچلی سطح سے جامعہ عثمانیہ کو طلبہ فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹر زور نے دیہاتی علاقوں میں فاصلاتی طرز تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ امتحانات کا سلسلہ آج تک بھی جاری ہے۔ یہ ادارہ ابتدا میں ڈاکٹر زور کے گھر پر کارکرد رہا۔ زور صاحب کی شریک حیات تہنیت النساء نے اپنی زمین ادارے کے لیے عطیہ دی، جس پر نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ ان کی بیوی نے اپنی زمین، اپنی جائیداد ادارے ادبیات اردو کے حوالے کر دی، جس پر ایوان اردو تعمیر ہوا۔ اس زمانے میں ایوان اردو تعمیر کرنا، ایک جائیداد حوالے کرنا اور اس کے لیے وسائل فراہم کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ 23 مارچ 1960 عیسوی کو چیف منسٹر جموں کشمیر بخشی غلام محمد نے عمارت کا افتتاح کیا۔ خواجہ حسن نظامی کے عطا کردہ نام ایوان اردو ڈاکٹر زور کی بے لوث خدمت گزاری اور اردو سے ان کے والہانہ عشق
की जिंदा जावीद यादगार के तौर पर उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल है। इदारे के कामों के लिए मुख्तलिफ शोबे कायम किए गए। इन शोबों में शोबे ज़ुबान, शोबे तनक़ीद, शोबे तालीफ़ व तर्जुमा, शोबे शोरा व मुसन्निफ़ीन, शोबे साइंस, शोबे निस्वान, शोबे अतफ़ाल और शोबे इम्तिहानात शामिल थे। इसके अलावा तारीख़ी आसार और नवादिरात को महफूज करने के लिए म्यूज़ियम का क़याम भी अमल में लाया। म्यूज़ियम में डॉक्टर ज़ोर ने कुतुब शाही दौर और उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में जो बादशाह गुज़रे हैं उनकी यादगार चीज़ों को महफूज रखकर ख़ास तौर पर बादशाहों के इस्तेमाल की चीज़ें मौजूद है। ज़ोर साहब में गैर मामूली तंजीमी सलाहियत थी। हर काम की खुद निगरानी करते, हर शख्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक काम तफवीज़ करते और कई लोगों को शरीके कार बना लेते। उर्दू और इदारे की तरक्की के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। सबसे काम लेते थे। काम लेने का फ़न तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की तारीख़ में शायद ही किसी और कोई और उनका इक्वल उनके के मसावी हो सकता है। वो अच्छे लिखने वालों को जमा करते और उनको तहक़ीक़ की तरफ राग़िब करते, उनके लिए स्कॉलरशिप मुक़र्रर करते थे। इदारे अदबियात उर्दू के क़याम का एक अहम मकसद और उसके दूसरे मक़ासिद की तकमील का एक अहम ज़रिया इसका अज़ीमुश्शान कुतुबखाना है, जिसमें मतबूआ कुतुब और रसाइल के अलावा क़लमी किताबों का गिरां क़दर सरमाया मौजूद है। हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी है जिसमें तकरीबन 40,000 किताबें और रसाइल शामिल हैं। वो मखतूतात हासिल करने के लिए दूर दराज का सफ़र करते थे, अपने आदमियों को भेजते थे और इस तरह बहुत ही अहम मखतूतात के हुसूल में ज़ोर साहब कामयाब हुए और ये ज़ख़ीरा मखतूतात जो इदारे अदबियात उर्दू में महफूज है, दुनिया के चंद काबिल फ़ख्र कुतुबखानों में शुमार होता है। अपने बेमिसाल ज़ख़ीरे कुतुब के साथ ये इदारा तिश्नगाने इल्म की प्यास बुझाने में आज भी मददगार है। जनवरी 1938 ईस्वी में इदारे के तर्जुमान रिसाले माहनामा सबरस का इजरा अमल में आया। इस रिसाले की नुमायाँ खुसूसियत इसका इल्मी व अदबी तनव्वु है। इसके इजरा का मकसद नए लिखने वालों की हिम्मत अफजाई भी रहा। डॉक्टर मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर ने इदारे अदबियात उर्दू के तर्जुमान के तौर पे सबरस को जारी किया और इसका पहला शुमारा जनवरी 1938 में मंजर आम पे आया। सबरस के इजरा का मकसद यही था कि जो स्कॉलर्स हैं और तालिब इल्म हैं उनकी तख्लीक़ात को उसमें जगह दी जाए, उनमें एक हौसला पैदा किया जाए। जो लिखने वाले हैं उनकी तख्लीक़ात पे सख्त तनक़ीद की जा सके और इस तनक़ीद का मकसद सिर्फ़ ये होगा कि वो अपनी गलतियाँ सुधारें। उर्दू के अलावा दूसरी ज़बानों की तख्लीक़ात को तर्जुमा करके शाये किया जाए ताकि उर्दू पढ़ने वाले दूसरी ज़बानों की अदब की समत और रफ्तार से पूरी तरह वाकिफ़ हो सके। 1938 ईस्वी ही में इक़बाल नंबर, मुहर्रम नंबर, दक्कन नंबर और 40 के करीब जो हर साल सालाना एक ख़ास नंबर जैसे रेडियो नंबर, उर्दू नंबर, तरक्की पसंद रुझानात का आइनदार नंबर, जंग नंबर वग़ैरह शाये हुए। दक्कन नंबर की इशाअत जब अमल में आई थी तो उसमें ख़वातीन की तख्लीक़ात शामिल नहीं थीं। इस बारे में ज़ोर साहब अपने इदारिये में लिखते हैं कि सकीना बेगम साहबा की फरमाइश पर ये ख़वातीन की तख्लीक़ात एक अलहदा नंबर की शक्ल में नज़र दक्कन के नाम से मंजर आम पर लाई जा रही हैं। डॉक्टर ज़ोर ने इदारे अदबियात उर्दू के तहत जनवरी 1958 ईस्वी में यौम मोहम्मद कुली कुतुब शाह तकारीब की बुनियाद रखी। कौमी यकजहती का फ़रोग़ और दक्कनी तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़ इन तकारीब के इनेक़ाद का मकसद रहा। हर साल वो जब तक ज़िंदा रहे मेरा ख़्याल है यौम कुली कुतुब शाह यहाँ हैदराबाद में मनाया जाता था
ان کی تحقیقات محمد قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے بارے میں جو کچھ بھی بعد کے لوگوں نے لکھا ہے بہت کام ہوا ہے اردو میں، لیکن پہلا قدم اور بنیادی قدم زور صاحب نے اٹھایا تھا۔ دکنی کے وہ نقوش جو مٹنے لگے تھے، خاص طور پر یوم خلی بنا کر دکنی شاعروں کو یکجا کر کے ڈاکٹر زور نے وہ دکنی زبان جو 1679 کے بعد ختم ہو گئی تھی، اس زبان اور اس کے ادب کو دوبارہ زندہ کیا، ڈاکٹر زور کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ ابوالکلام آزاد اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا قیام بھی ڈاکٹر زور کی مساعی کا رہین منت ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ 1959 میں قائم کیا گیا۔ اس کے قیام کا مقصد فلسفہ ثقافت اور مختلف زبانوں میں تحقیق کے کام کی رفتار کو تیز کرنا اور نئے موضوعات پر ریسرچ اسکالروں سے تحقیقی کام کروانا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین، مہدی نواز جنگ، ڈاکٹر گوپال ریڈی اور ڈاکٹر زور جیسی علم دوست شخصیتیں اس کی فاؤنڈر ممبر تھیں۔ آج بھی یہ ادارہ باغ عامہ کے احاطے میں کارکرد ہے۔ ڈاکٹر زور بیک وقت نامور محقق، ماہر لسانیات و صوتیات، عالم دکنیات، بہترین استاد، منتظم، افسانہ نگار، ادیب، ثقافت و تہذیب کے مورخ، شفیق والد اور دوست کے طور پر اپنی شخصیت کا لوہا ایک عالم سے منوا چکے ہیں۔ ڈاکٹر زور اپنی قدرتی صلاحیت، محنت اور ہمہ جہتی خصوصیات کے ساتھ کوہ نور ہی کی طرح بیش قیمت اور سترنگی خصوصیات کے مالک تھے۔ 24 ستمبر 1962 عیسوی کو کشمیر میں اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے ڈاکٹر زور نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ کشمیر کے خان یار شریف میں تدفین عمل میں آئی۔ ایک عملی و علمی صلاحیت دفن ہو گئی، ایک ہماگیر جامعیت کا جنازہ اٹھ گیا، ایک مخصوص انفرادیت نے دم توڑ دیا۔ ملک، قوم، زبان کی تاریخ بنانے والا خود ہی ایک تاریخ بن گیا۔ جب تک ادارہ ادبیات اردو کی ایک کتاب بھی باقی رہے گی اور ایوان اردو کی ایک اینٹ بھی باقی رہے گی، اردو دنیا ڈاکٹر زور کے کارناموں کو فراموش کبھی نہیں کر سکے گی۔ موت سے بھی مریں گے نہیں زور ہم، زندگی میں جو کچھ کام کر جائیں گے۔